السلام علیکم دوستوں، دنیا میں جلد امن قائم ہونے کی دعا کے بعد یہ ناول ہے سائے۔ اس میں صدف کی بیٹی ماریا کا ذکر ہے جو انگلینڈ سے آئی ہے، بہت خوبصورت ہے، ٹین ایجر ہے، بہت میچور ہے، ہر چیز کو اسی میچورٹی میں دیکھتی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ اس کا باپ شرابی تھا اور اس وجہ سے اس کی ماں اسے چھوڑ گئی، دوسری عورتوں کے ساتھ تعلقات تھے، اس لیے بھی اس کی ماں چھوڑ کے یہاں اس گاؤں میں آ گئی۔ اور اس کے مرنے کی اطلاع جب ماں اسے دیتی ہے تو وہ بھی اسے بہت لاجیکل دیکھتی ہے اور اداس نہیں ہوتی، کہتی ہے کہ ایسے لوگ جلدی مر ہی جاتے ہیں جو اتنے اوور ڈو کرتے ہیں اس طرح کے نیگیٹو ایکٹیویٹیز میں۔ خیر، یہاں پر ایک دیوانگی کی حد تک اس کا ملکوتی حسن جو ہے بہت خوبصورت لڑکی ہے۔ دوسرا یہ کہ اس کی ڈریسنگ وغیرہ کچھ اس طرح کی ہے کہ یہاں کے لوگ اس کے لیے ویسے ہی دیوانے ہیں اور اسے ایک آئیڈیل سمجھتے ہیں، اور اس کے حسن میں وہ ڈریس بھی اضافہ کرتے ہیں، اور ان کے لیے چونکہ ایکزاٹک اپیل اس میں بہت زیادہ ہے تو یہ زیادہ ہی اس کے چاہنے والے ہو جاتے ہیں، پسند کرتے ہیں۔ لیکن کالو جو ہے یہ زیادہ ہی دیوانگی میں ہے، اور بھی ہوں گے لیکن یہ ہے کہ کوئی اظہار نہیں کر پاتا ہے، یہ اس کے سامنے آ کے مختلف شکلوں میں اظہار کرتا ہے لیکن انتہائی بیوقوفی کے انداز میں۔ یعنی ماریا تو چونکہ بہت سمجھدار لڑکی ہے اس لیے وہ لاجیکل باتوں کی اسے سمجھ نہیں آتی، لیکن اس کے وہ بیوقوفہ والے اسٹائل کہ بھائی میری اتنی سی بات کے لیے، میری اتنی سی خواہش کے لیے جان دے سکتا ہے، یہ سب کچھ کر سکتا ہے جو اظہار کرتا ہے، تو وہ حیران ہوتی ہے کہ ایسا کیوں، یہ جذبہ اس کے دل میں کیسے ہے۔ تو بہرحال شروع میں تو اسے بہت بیوقوف سمجھتی ہے، لیکن بعد میں ایک چیز پنپنے لگ جاتی ہے اس کے اندر، اس کے خاموش محبت کے انداز میں، یا ایک لگن جو ہے، ایک اللاجیکل لگن بقول، یعنی جو جسے یہ اللاجیکل سمجھتی ہے شاید، لیکن یہ کہ اس میں کھینچی چلی جاتی ہے۔ تو اس کا ٹیوبویل جو ہے وہ جہاز سے تھوڑا سا فاصلے پر ہے، تو یہ اس سے پیار وغیرہ تو ہوتا محسوس نہیں کرتی، لیکن یہ کہ اسے ایک روز اس کے ایک کھچ جو ہے پڑتی، ایک اندر سے نا اسے ایک تان لگتی ہے کہ وہ اس کے ٹیوبویل کے پاس جائے، تو وہ بے خودی میں اس طرف چل پڑتی ہے۔ تو یہ منظر میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں جو اس کی فیلنگس ہیں اور اس کی طرف کیسے جاتی ہے، کالو کی طرف۔ کافی دنوں سے آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے، سورج مکھی کی فصلیں پک چکی تھیں اور پھول شمسی کرنوں سے مایوس کن اکھیوں سے بھی آسمان کی طرف نہ دیکھتے تھے۔ ماریا انہی خوشبوؤں کے درمیان پگ ڈنڈی پر چل رہی تھی۔ دوپہر کے وقت سرمئی چادر نے ماحول کو چاروں طرف سے اپنے رنگ میں رنگا ہوا تھا۔ اگر میں سورج ہوتی تو یہ سب آنکھیں کھولے میری طرف دیکھ کر مسکرا رہے ہوتے۔ ماریا نے خود سے ہی سرگوشی کی اور پگڈنڈی پر گری ایک شاخ کو اس کے اپنے سہارے کھڑا کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ یہ کھیت کالو کے تھے اور وہ جانتی تھی کہ اس وقت ٹیوبویل پر سوائے کالو کے اور کوئی نہ تھا۔ اسی کھیت کے کنارے پر اس کا ٹیوبویل تھا اور ماریا کے وہاں تک صرف چند منٹ کا فاصلہ باقی رہ گیا تھا۔ یہ سوچ کر اس کی رفتار میں غیر یقینی سستی پیدا ہو چکی تھی۔ وہ اسی طرح چلتی چلتی کھیت کے کونے تک پہنچ گئی اور درخت کی اوٹ میں کھڑی ہو کر اس چارپائی کو دیکھنے لگی جس پر کالو بیٹھا اپنی بندوق صاف کر رہا تھا۔ اس کی پشت ماریا کو صاف نظر آ رہی تھی، ہلکی ہلکی ہوا سے اس کے بالوں میں ارتعاش پیدا ہو رہا تھا۔ اس نے آگے بڑھنے کی کوشش کی مگر اس اوٹ سے ایک قدم بھی آگے نہ بڑھا سکی۔ بہت دیر تک اس کی ایک ایک حرکت کا جائزہ لیتی رہی، محظوظ ہوتی رہی۔ بندوق صاف کر چکنے کے بعد اس نے اس میں کارتوس بھرا اور فضا کی طرف نشانہ باندھا۔ ماریا نے آسمان کی طرف دیکھا، وہاں بادلوں کے سوا کچھ نہ تھا۔
انہوں نے تمہارا کیا قصور کیا ہے؟ ماریا نے خود سے یہ بات کی ہی تھی کہ ایک زوردار گرج چاروں طرف پھیل گئی۔ پھر کالو نے بندوق کے بٹ پر ایسے ہاتھ مارا جیسے وہ گھوڑے کی پشت ہو، پھر اسے آہستگی سے چارپائی پر لٹا دیا اور خود بھی اس کے ساتھ چت لیٹ گیا۔ پاگل، ماریا نے آہستگی سے کہا اور کھیتوں میں گم ہو گئی۔ تھینک یو۔